مسجد اسماعیل آفیشیل۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق ہے، جس کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا تھا، اور اس کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کی برکتیں ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہمیشہ رکھے گا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ محترم حضرات، ابھی جو رمضان کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، جس کی خاص عبادت روزہ ہے، اور روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا، اور ہم نے روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ گزارا، تو آج ایک محاسبہ اور جائزے کا وقت ہے کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، کیا وہ مقصد آج ہمیں حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تقوی کی زندگی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتی ہے، دنیاوی زندگی میں راہیں ہموار کرتی ہے، رزق کے راستوں کو کھول دیتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ کا مقرب بنتا، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور آخرت میں بندے کے لیے جنت ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے، رب کی رضا اور رب کا فضل بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے اگر کسی بندے کو مل جائے، اور یہ رب کی توفیق سے ہی ملتی۔
اگر بندے اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کا پیمانہ اور اسے جانچنے کا طریقہ کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے، ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس کا پیمانہ کیا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہیں مل جائے۔ تو ہم کیسے دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ کی کیفیت آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی اس بات کی وضاحت کی ہے، ایک طریقہ بتایا، کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رہنمائی ہے۔ متقیوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا۔ اور متقی کون ہے؟ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول سے پہلے دیگر انبیاء پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ متقی انسان کے اندر کچھ اعمال پائے جاتے ہیں، اور متقی انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تقوی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ایک انسان متقی بن سکتا ہے، یا اگر کوئی متقی ہے تو اس کے اندر کون سے کام پائے جاتے ہیں؟ اگر کوئی بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، تو کون سے کام کرنے سے وہ متقی بن سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے بعد بندے کے اندر عمل آ جاتا ہے، اور عمل میں رب العالمین نے کہا غیب پر ایمان لانا ہے، نمازیں قائم کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، قرآن پر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ یہ اعمال تقوی کا تقاضا کرتے ہیں۔ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان اعمال کو انجام دے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لوگو، اس دن سے تم ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے یہاں لوٹ کر جانا ہے، تمہیں لوٹایا جائے گا، اور اس دن ہر نفس کے عمل کا بدلہ چکانا ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جیسا عمل کیا ہے، جو جتنا عمل کیا ہے اس کے برابر وہاں بدلہ ملے گا، اور اس دن سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی دنیا ہی میں ختم ہو کر نہیں رہتا، مرنے کے بعد سب کو اٹھنا ہے اور اس دن جمع ہونا ہے۔ اس دن سے تم ڈرو، رب العالمین نے حکم دیا سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ رب العالمین نے سب سے آخر میں اسی آیت کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں اترنے والی آیت یہی سورہ بقرہ کی ہے۔ سب سے پہلی آیت
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سورہ اقرا سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کو اللہ نے پہلے اتارا، اور سب سے آخری آیت رب العالمین نے آخرت کے دن سے ڈرنے سے متعلق اور تقوی اختیار کرنے سے متعلق نازل کیا. اس کے بعد وحی بند ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی کا سلسلہ جاری تھا، نبیوں پر رب العالمین وحی کو بھیجتا تھا، نازل کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا اختتام تقوی کے ذکر کے ساتھ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کے دن سے ڈرو، جس دن اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. مالک یوم الدین، کہ فیصلے کا دن کا بادشاہ وہی ہے. اور اس دن انسان کی زندگی پیش کی جائے گی، اس کے اعمال کو پیش کیے جائیں گے، کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی کرنے والوں کو برابر ثواب دیا جائے گا اور گناہ کرنے والوں کو برابر عذاب بھی دیا جائے گا. ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہے اسے دیکھ لے گا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے اسے دیکھ لے گا. محترم حضرات، تقوی کا کیا تقاضا ہے عملی اعتبار سے کہ انسان اپنے آپ میں کیسے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے؟ کیا رمضان کا جو مقصد تھا تقوی، ہمیں وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے انسان محاسبہ کر سکتا ہے؟ اگرچہ کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بے شمار اعمال اور تقاضے بیان کیے گئے ہیں، لیکن چند تقاضوں کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے جو بنیادی ہیں، جس کا لحاظ اگر انسان کر لے اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے، اپنے تقوی کو اپنے اندر مضبوط کر سکتا ہے. تو اس میں پہلا تقاضا اور پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کا باطن، اندر کی چیز اس کے ظاہر کے برابر ہو اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے برابر ہو. یعنی انسان جیسے ظاہر میں رہتا ہے ویسے ہی باطن میں بھی ہو، جیسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہو، جیسے دن کے اجالے میں رہتا ہے ویسے ہی لوگوں کے درمیان بھی ہو، جیسے انسان اپنے معاشرے اور خاندان قبیلے کے افراد کے درمیان رہتا ہے ویسے ہی اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی رہے، جیسے ظاہر میں رہتا ہے ویسے ہی باطن میں رہے. یہ تقوی کا پہلا تقاضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے خیالات کا نام ہے اور دل کے عمل کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. لوگوں، تقوی دل کے ارادے کا نام ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. سنو، وہ دل ہے. اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ. یہ تقوی کا پہلا تقاضا ہے. انسان اس معاملے میں محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں جیسے ظاہر میں رہتا ہوں ویسے ہی باطن میں ہوں یا نہیں ہوں. انسان باہر آتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، ایسا دکھاتا ہے کہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن جب اس کے اندرون کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس سے برا انسان کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہ اپنی تنہائی میں سب سے برا انسان رہتا ہے، سامنے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، وعدے کر لیتا ہے، لیکن عمل میں آئے تو وہاں جھوٹ، وہاں وعدہ خلافی اور انسان کے یہاں معاملات میں برائی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اسے ابھی وہ تقوی کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ وہ باطن میں ظاہر میں جیسا رہتا ہے ویسے ہی باطن میں رہے. مطلب یہ ہے کہ وہ انسان متقی. محترم حضرات، تقوی کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا ہے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں
معلوم ہوتا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں. معاملات یعنی لین دین درست ہو, ہماری تجارت درست ہو, ہماری بیع و شراء درست ہو, ہمارا قرض لینا دینا درست ہو, ہمارے تعلقات درست ہوں, حقوق کی ادائیگی درست ہو, وعدوں کو پورا کرنا درست ہو. جو معاملات میں شامل ہے, معاشرت میں شامل ہے, دوستی انسان کی درست ہو, رشتے ناتوں کے معاملے میں صلہ رحمی کا معاملہ درست ہو, انسان اپنے گھریلو معاملے میں درست ہو, یہ تقوی کا بڑا تقاضا ہے. اور قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید جہاں یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ تقوی ہے, نماز کا پڑھنا یہ تقوی ہے, متقیوں کی علامتوں میں شامل ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ تقوی ہے, بدنی اور مالی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید جہاں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ تقوی ہے اور متقی انسان عبادتوں میں مضبوط رہتا ہے, عبادت میں آگے رہتا ہے. یقیناً یہ بات سچ ہے کہ عبادت کرنا یہ تقوی کی علامت ہے اور ایک متقی انسان عبادت میں آگے رہتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی بڑی تعداد, آیتوں کی ایک بڑی فہرست معاملات کے حوالے سے ہے, لوگوں کے درمیان کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے ہے کہ معاملات میں قرآن مجید ہمیں تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اگر معاملات میں انسان درست نہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسان متقی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ طلاق. سورہ طلاق چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت میں رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے اور گھر کے اندر موجود بیویوں کے مسئلے کو بیان کیا. لیکن اس چھوٹی سی سورت 2 صفحے پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سورت میں رب العالمین نے 5 مرتبہ تقوی کا حکم دیا. اللہ سے ڈرنے کا حکم, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے معاملات بہتر ہوں, درست ہوں, اور وہاں پر بھی بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اہمیت اور اس کے بارے میں تاکیدی حکم دیتے ہوئے رب العالمین نے 5 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے. اور اسی کے ساتھ رب العالمین نے انسانوں کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے, اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کہ لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, ایک دوسرے سے پوچھتے ہو, اور تم ڈرو رشتے ناتے جوڑنے کے معاملے میں. کل قیامت کے دن اس رشتے ناتوں کے بارے میں سوال ہوگا, تو رشتوں کے معاملے میں رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے. لوگوں کے درمیان کے لین دین کے معاملے میں رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو معاملات میں اچھا ہے وہ متقی ہے, جو رشتے ناتے جوڑتا ہے وہ متقی ہے, جو اپنی تجارت میں سچا ہے وہ متقی ہے, اور جو حقوق کو ادا کرتا ہے وہ متقی ہے. اگر کسی طرح کی کوئی کمی پائی جائے مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر تقوی نہیں آیا, وہ اپنے آپ کو متقی کہنے کا حقدار نہیں ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی آیت نازل کی ہے جسے آیت الدین کہتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی, جسے آیت الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس میں قرض کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرض کیسے لینا چاہیے, لکھا پڑھائی اس میں ہونی چاہیے, رہن رکھنے کا مسئلہ اس میں بیان کیا گیا. لیکن پورے مسائل کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ کہ تم قرض کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ معاملات یہ کل قیامت کے دن اس کے معاملے میں سوال ہوگا, اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے معاملات کو درست رکھا کہ نہیں رکھا. آپسی اصلاح, کبھی 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا, کبھی رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا,
بھائی اور دوستوں میں اختلاف ہو گیا، ایسے وقت میں اصلاح کرنے کی تعلیم دی گئی اور فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنین آپس میں سب کے سب بھائی بھائی ہیں، اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، دوریاں آ جائیں، دشمنی پیدا ہو جائے تو چاہیے کہ آپس میں اپنی اصلاح کر لیں۔ یہاں تو حکم واضح ہے کہ اختلاف کو دور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس حکم کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں بھی تم اللہ سے ڈرو۔ یہ معاملات کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم فرما لے۔ محترم حضرات، تقوی کا تقاضا، ایک تقاضا یہ بھی ہے، تقوی کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جیسا بھی رہے ہمیشہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بن کر رہے۔ انصاف اور عدل اس کا شیوا بنے۔ سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عدل کرنا، شرک نہ کرنا۔ شرک کرنا ظلم ہے، اور شرک نہ کرنا، توحید کو اپنانا، یہ عدل ہے۔ اور لوگوں کے درمیان جب کوئی فیصلہ کرنے پر آ جائے، کوئی مشورہ دینے پر آ جائے، کوئی بات بتانے پر آ جائے، وہاں پر چاہیے کہ درست بات کرے، صحیح بات کرے، بھلی بات کرے اور انصاف پر مبنی بات کرے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو درست بات کرو، ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہونی چاہیے، زبان میں ایک اور دل میں ایک رکھ کر بات نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے ایک بات کر لیا اور پیچھے جا کر اس کے خلاف میں عمل کر دیا، اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہی ہے جو اپنی بات کو اٹل رکھتا ہے، سچی زبان رکھتا ہے، سچا وعدہ اپنے اندر رکھتا ہے، جو لفظ اس نے نکالا اس کے مطابق ہی وہ ٹھہرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہ کرے مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا اگر تمہارے سامنے دشمن بھی آ جائے اور اگر حق دشمن کی طرف ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انصاف سے کام لو اور دشمن کے حق میں فیصلہ سناؤ۔ اگر دشمن کا اس میں حق موجود ہو تو، اگر دشمن اس کا حقدار ہو تو وہاں پر دشمنی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ یہ تقوی کی علامت ہے، متقی انسان کی پہچان ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کوئی قوم تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے، کسی کا مسئلہ تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے، اگر تم انصاف کرنے بیٹھو تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یہ تقوی کے قریب عمل ہے، یہ تقوی کے قریب عمل ہے، متقی انسان کی یہ علامت اور پہچان ہے۔ محترم حضرات، تقوی کی علامتوں میں ایک علامت جسے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے شبہات کو چھوڑ دینا۔ شبہات کو چھوڑ دینا۔ شبہات کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، لوگوں حلال واضح ہے، حلال کو اپناؤ، اور حرام بھی واضح ہے، حرام سے بچو، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جنہیں مشتبہ معاملات کہا جاتا ہے، شبہات والے معاملات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس سے بھی بچو، ایسے معاملات سے بھی بچو جو تمہارے اندر شبہ پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کوئی کام کرنے جاتا ہے، اس کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے کہ شریعت میں یہ کام جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ کام انسان کو گناہ میں لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا ہے، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایسے کام کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تقوی کی اعلیٰ علامت ہے، تقوی کی اعلیٰ علامت ہے، متقی کی یہ پہچان ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حلال تو نہیں ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ حرام بھی نہیں ہے لیکن معاملہ مشتبہ ہے، تو شریعت نے کہا کہ ایسے مشتبہ معاملے کو بھی چھوڑ دو۔ یہ بھی تقوی کی اعلیٰ علامت ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کیا انسان تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈال دے، اور اس چیز کو تو اپنا لے جس میں تجھے شک نہیں ہے۔ دع ما یریبک،
جو تجھے شک میں ڈال دے ایسی چیز کو چھوڑ دے کہ یہ چیز درست ہے کہ درست نہیں ہے. اگر معاملہ مشکوک بن گیا ہے تو ایسی صورت میں حق بنتا ہے کہ انسان چھوڑ دے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال یہاں پر ہمیں سمجھنے میں آتی ہے. سمجھو کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان ہے فوٹوگرافی کا, کہ فوٹو نکالنا درست ہے کہ درست نہیں. ایک بڑا مسئلہ, فوٹو کا اترنا درست ہے کہ درست نہیں ہے, کہ آج بہت زیادہ یہ معاملہ ہے, سیلفیوں کا لینا, فوٹوؤں کا لینا, یہ معاملہ چلتا ہے. اب علماء کے یہاں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ شریعت میں سختی کے ساتھ منع ہے, اور اگر کوئی فوٹو اتارتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس فوٹو کے اندر تو جان ڈال, یہ تیرا عذاب ہے, تو اس پر جان ڈال. لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ جراث کی طرح ہے, جیسے جراث کاپی کی جاتی ہے ویسے یہ بھی ایک جراث کی طرح ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ مشتبہ ہے, معاملہ مشتبہ ہے. اور متقی انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے معاملات میں جو شبہ پیدا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو, انسان رک جاتا ہے. یہ متقی انسان کی علامت ہے. جہاں شبہات ہوں, مشتبہات ہوں, وہاں پر انسان اپنے آپ کو روک لے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, من اتقى الشبہات, جو شبہات سے بچ گیا, فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا, اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام, اگر کوئی شبہات میں پڑا تو جاتے جاتے حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے, حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے. گویا کہ یہ شبہات ایک بارڈر ہے. انسان اگر اس کے قریب چلا گیا تو بہت قریب ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں تم شبہات سے بھی بچو, اور ایک متقی انسان کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچاتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں, يدخل في التقوى الكامل فعل الواجبات وترك المحرمات والشبہات. کہتے ہیں کہ کامل تقوی یہ ہے, ایک متقی انسان کی پہچان اور علامت یہ ہے, اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے, محرمات کو چھوڑ دے, اور ساتھ ہی ساتھ شبہات کو بھی چھوڑ دے. جو انسان کو شبہ میں ڈالے ایسے کام کو بھی چھوڑنا یہ تقوی کا تقاضا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تمام التقوی ان یتقی اللہ العبد حتی یتقیہ من مثقال ذرۃ حتی یترک بعض ما یرا انہ حلال خشیۃ ان یکون حراما. صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کامل تقوی یہ ہے کہ انسان ذرہ برابر کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے, رائی کے دانے کے برابر کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا, حتی یترک بعض ما یرا انہ حلال, یہاں تک کہ بعض ان کاموں کو بھی چھوڑ دے جب دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے, دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ حلال ہے, لیکن ڈر بھی ہے, خشیت ان یکون حرام, اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو جائے, تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے. ما یکون حجابا بینہ و بین الحرام, تو گویا کہ ایک پتلا سا پردہ ہے حلال و حرام کے درمیان شبہات کا. اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں وہ کام کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں حرام میں داخل ہو جاؤں, تو ایک جائز کام کو بھی چھوڑ دے. یہ تقوی کی اعلیٰ مثال ہے اور متقی انسان کی بڑی پہچان ہے. محترم حضرات, تقوی کے علامتوں میں سے ایک علامت کہ انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اس معاملے میں, اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے, شریعت کی تعلیمات کے حوالے سے بڑی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے لیے بعض چیزیں جائز ہوتی, لیکن ان جائز چیزوں کو کرتے کرتے انسان حرام میں داخل ہو سکتا ہے, حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے, معصیت کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک متقی انسان کیا کرے گا؟ ان جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا. اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت بیان کی گئی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جندل علاقے کے ایک امیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا لباس تحفے میں دیا, ہدیے میں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے فوری بعد بے چینی کے ساتھ اٹھے, اور بے چینی سے اٹھ کر فوراً
اپنے ریشمی لباس کو اتارا اور اتار کر کہنے لگے لا ينبغي هذا للمتقین، کہا کہ ایسا لباس متقیوں کے لیے مناسب نہیں، ایسا لباس متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے ابھی ریشم کا پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں کیا گیا تھا، عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے، اب مردوں کے لیے حرام ہے، تو ابھی ریشم کا پہننا مردوں پر حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا، آپ نے پہنا اور جیسے ہی آپ نے نماز پڑھایا تو فوراً اسے بے چینی کے ساتھ اتار دیا اور کہا کہ ھذا لا ينبغي للمتقین، کہ متقیوں کے لیے اس طرح کا لباس پسندیدہ نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں کہا گیا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ ریشم حرام ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ متقی کی ایک علامت ہے، پہچان ہے، تو وہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اگرچہ کہ وقتی طور پر جو مباح ہے، شریعت میں جائز ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنانے سے میرے اندر گناہ نہ پیدا ہو جائے اور میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت شیخنا، میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے بارے میں، فقال، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے لگے لیست بحرام، جن جن چیزوں کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا کہا لیکنھا لا تلیق باصحاب الہمم، جو توکل کا، یقین کا، کمال کا درجہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، اپنے اندر تقوی رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، حرام نہیں، لیکن پھر بھی جو متقی انسان ہیں ان کے لیے یہ اعمال درست نہیں ہے۔ جائز چیز کو بھی حرام سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ایک متقی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس مقرر کیا تھا، خراج جسے کہتے ہیں، ٹیکس مقرر کیا تھا کہ وہ مہینہ بھر کمائے جتنا کماتا ہے، لیکن اپنی کمائی کا اتنا حصہ لا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے، اور یہ درست تھا۔ غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا، اپنا کام غلام کرتا اور اس کے بعد جو اس کی کمائی ہوتی اس میں سے ایک حصہ لا کر ان کے آقا کو عطا کرتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام پر ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا اور قراج لگا دیا۔ ایک مرتبہ اس نے لا کر دیا ایک چیز، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ جو چیز تم نے کھائی ہے وہ کون سی ہے؟ پوچھا کون سی ہے؟ کہا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، فال نکال کر لوگوں کے بارے میں بولنا کہ تمہارا مستقبل ایسا ہوگا، تمہارے زندگی میں آگے یہ پریشانیاں آئیں گی، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ہاتھ دے کر، پیشانی دے کر یا طوطے کے ذریعے چٹھی نکال کر مختلف قسم کے جو کام آج لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کی کمائی کو حرام قرار دیا اور کمائی کھانے سے منع کیا۔ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کام کیا تھا، اس آدمی کے لیے جو کچھ میں نے بتایا تھا ویسے ہی ہو گیا، تو اس نے مجھے تحفہ لا کر دیا، یہ کہانت کا تحفہ۔ یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور جو کچھ کھایا تھا اسے قے کر دیا۔ اور علماء کہتے ہیں جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی حرام چیز نہیں تھی، جو انہوں نے کھایا ہے ان کے لیے درست تھا، لیکن یہ متقی انسان کی علامت ہوتی ہے کہ ایسے جائز چیزوں میں بھی تقوی کا لحاظ کرتے ہوئے انسان چھوڑ دیتا ہے، کہیں وہ چیز حرام نہ ہو جائے اور کہیں وہ چیز گناہ میں لے جانے والی نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، ان کے لیے انہوں نے پنشن مقرر کی، وظیفہ مقرر کیا، 40 درہم ایک ایک آدمی کے نام انہوں نے مقرر کیا۔ لیکن جب اپنے بیٹے کی بات آئی، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کی بات آئی، تو انہوں نے ان کے بیٹے کی پنشن کم کر دی، دوسروں کے مقابلے میں کم کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بھی تو ہجرت کر کے آیا ہے، دوسروں کی طرح اس کا بھی حق ہے،
تو اگرچہ کہ حق ہے، جائز حق ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی دوسروں کے برابر وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا، جب ہجرت کر کے آیا تھا چھوٹا تھا، اور وہ تنہا ہجرت کر کے نہیں آیا، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے۔ تو گویا کہ متقی انسان ڈرتا ہے اگر کل قیامت کے دن اسی معاملے میں سوال ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا تھا اور تمہارا بیٹا تنہا نہیں آیا بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ آیا تھا، دوسروں کے برابر تم نے اپنے بیٹے کو کیسے وظیفہ مقرر کیا، کیسے پنشن تم نے مقرر کی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقوی تھا، اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ متقی انسان کی پہچان ہے کہ وہ جائز معاملات کو بھی حرام سے بچنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الغرض محترم حضرات، رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقوی اور متقی بنانے کے لیے عطا کیا ہے، ایک پیمانہ ہے یہ، ان پیمانے کو سامنے رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم متقی ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، کیا ہم ظاہر میں اور باطن میں برابر ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی طرح شبہات میں مبتلا ہونا اور حرام کے قریب جانے سے دوری اختیار کرنا، کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک آخرت کا تصور رکھنے اور آخرت کی کامیابی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کو اور باطن کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لین دین معاملات اور ہمارے تعلقات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے اور رمضان میں جو کچھ ہماری عبادتیں ہوتی تھیں رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک ان عبادتوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔